السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات و تعلیمات۔ جادوگر کا قبول اسلام۔ رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اسے دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو، اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں بہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اس پر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے فرمایا، اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بھر جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا، اور دوسری طرف رائے راجو یہ معاشرہ دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ آخرکار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جوتے رائے راجو کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا، اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا۔ شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض انجام دیتی آ رہی ہے۔ سمت مسجد سے متعلق کرامت۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور تشریف لاتے ہی اپنی قیام گاہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرائی۔ اس مسجد کے محراب دیگر مساجد کی بنسبت جنوب کی طرف کچھ زیادہ مائل تھی، لہٰذا مرکز اولیاء لاہور میں رہنے والے اس وقت کے علماء کو اس مسجد کی سمت کے معاملے میں تشویش لاحق ہوئی۔ چنانچہ ایک روز داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کو اس مسجد میں جمع کیا اور خود امامت کے فرائض انجام دیے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین نے فرمایا، دیکھیں کہ کعبہ شریف کس سمت میں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد و کعبہ شریف کے درمیان جتنے حجابات تھے سب کے سب اٹھ گئے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف محراب مسجد کے عین سامنے نظر آ رہا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کے ارشادات۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تصوف کے اعلیٰ مرتبے پر فائز عشق حقیقی سے سرشار فنا فی اللہ بزرگ تھے، عشق حقیقی سے سرشار فنا فی اللہ بزرگ تھے، لہٰذا آپ کی گفتگو کے ہر پہلو میں رضائے الہی، مسلمانوں کی خیر خواہی اور عقائد و اعمال کی اصلاح سے متعلق مہکتے پھول نظر آتے ہیں۔ ان میں سے چند اقوال یہ ہیں۔ کرامت ولی کی صداقت کی علامات ہوتی ہیں، اور اس کا ظہور جھوٹے انسان سے نہیں ہو سکتا۔
ایمان و معرفت کی انتہا عشق اور محبت ہے، اور محبت کی علامت بندگی یعنی عبادت ہے۔ کھانے کے آداب میں سے ہے کہ تنہا نہ کھائیں، اور جو لوگ مل کر کھائیں وہ ایک دوسرے پر اثار کریں۔ مسلسل عبادت سے مقام کشف و مشاہدہ ملتا ہے۔ غافل عمرہ، کاہل، سست، فقیر اور جاہل درویشوں کی صحبت سے پرہیز کرنا عبادت ہے۔ سارے ملک کا بگاڑ ان تین گروہوں کے بگڑنے پر ہے: حکمران جب بے علم ہو، علماء جب بے عمل ہو، اور فقیر جب بے توکل ہو۔ رضاکار کی دو قسمیں ہیں: خدا کے بندے سے راضی ہونا، بندے کا خدا سے راضی ہونا۔ دنیا سرائے فساق و فجار گناہ گاروں کا مقام ہے، اور صوفی کا سرمایہ زندگی محبت الہی ہے۔ بھوک کو بڑا شرف حاصل ہے اور تمام امتوں اور مذہبوں میں پسندیدہ ہے، اس لیے کہ بھوکے کا دل ذکی، ذہین ہوتا ہے، طبیعت مہذب ہوتی ہے اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھانے کے ساتھ ساتھ پانی پینے میں بھی کمی کر دے تو وہ ریاضت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آراستہ کر لیتا ہے۔ وفات و مدفن۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پرملال آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پرملال اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک 2 صفر المظفر کو ہوا۔ آپ کا مزار منبع انوار تجلیات مرکز اولیاء لاہور میں ہے۔ اسی مناسبت سے لاہور کو مرکز اولیاء و داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے وصال کو تقریباً 900 سال کا طویل عرصہ بیت گیا، مگر صدیوں پہلے کی طرح آج بھی آپ کا فیاض جاری ہے۔ مگر صدیوں پہلے کی طرح آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے، اور آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خاص و عام ہے، جہاں سخی و گدا، فقیر و بادشاہ، اصفیاء و اولیاء اور حالات کے ستائے ہوئے ہزاروں پریشان حال اپنے دکھوں کا مداوع کرنے صبح و شام حاضر ہوتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ معین الاسلام حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز محی الدین سید حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عرصے تک آپ کے دربار پر مقیم رہے اور منبع فیض سے گوہر مراد حاصل کرتے رہے، اور جب دربار سے رخصت ہونے لگے تو اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔